بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے، سورہ تحریم سے، ٹھیک ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ اس طریقے سے ناسبی جو ہیں وہ حوالہ سورہ حدیث سے پڑھتے ہیں۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں رحمہ بینہم، ہو گیا۔ مرزا جی کہتا ہے کہ اسی طریقے سے ناسبی جو ہیں وہ حوالہ سورہ حدیث سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے، سورہ تحریم سے۔ یہ کسی نے مرزا جی کو بتایا ہوگا سورہ تحریم ہے تو مرزا جی نے فوراً اپنی تصحیح کی، حالانکہ تھی سورہ حدیدی۔ بہرحال آپ کو پتا ہے محدثین لقمہ قبول کرنے والے کی روایت نہیں لیتے تھے، یہ بھی خیر اپنی جگہ کی بات ہے۔ وہ مرزا جی نے تو خیر صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا رکھا ہے، مرزا جی کو تو پتہ ہی ہوگا۔ اچھا جی سنیے گا ذرا بات کو۔ مرزا جی نے پارٹ 1 میں ایک جگہ کچھ فرمان ایسے بیان کیا ہے، دیکھو فراڈ کرتے ہیں، دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں، سچی وکالت کریں۔ مرزا جی، ارے مرزا جی ظاہر ہے سچی وکالت کرتے ہوئے مرزا جی نے تو یہ بات کہی ہے، اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک۔ اور سورہ حدید کی آیت پڑھتے کون ہے؟ ناسبی۔ سورہ حدید کی آیت کہ ساروں کے لیے وعدہ جنت کا، ساروں کے لیے وعدہ، یہ پڑھتے کون ہے؟ ناسبی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے۔ کون؟ میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں آپ کو۔ تفسیر ابن کثیر والے حافظ ابن کثیر یہ کون ہیں جن کے لیے مرزا جی نے یعنی اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ کہہ رکھا ہے، یعنی پارٹ 1 میں تبری کھولے نا، جب پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے امام تبری ہے، اور ایسے امام ابن کثیر، ایسے ہی اور ظاہر ہے جو امام ابن کثیر ہیں، جو مرزا جی نے بھی جنہیں امام کہا، ناسبی تو نہیں ہوں گے نا؟ اور بھائی میرے کچھ سمجھو یا نہیں، ناسبی تو نہیں ہوں گے نا؟ یہ ان کی تفسیر ہے، جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 262، سورہ حدید میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، اب کہتے ہیں آگے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی دیے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں پھر فتح مکہ والے رہ گئے تھے کہ کسی کہنے والے کو گنجائش باقی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کلن کے صیغے کو بنیاد بناتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کہا اس میں تو فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد کون ہے؟ فتح مکہ کے بعد ہیں خال المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرزا جی پھٹا ایٹم بوم، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں۔ جتنا مرزا ذلیل ہوتا ہے جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے اتنی شاید ہی کسی کو خوشی ہوتی ہے، اللہ ماشاء۔ کہتے ہیں ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی جس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا اس کا اجر وہ پائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو بہت زیادہ دیا جائے گا، کسی کو اس سے کم۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جو جہاد نہ کرنے والے ہیں وہ درجے میں برابر، گو بھلے وعدے میں دونوں شامل ہیں، وعدے میں جنت کے وعدے میں دونوں شامل ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے افضل ہوتا ہے، لیکن بھلائی دونوں میں ہے۔ اگر یہ فقرہ اس آیت میں نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کسی کو ان بعد والوں کے بارے میں بکواس کرنے کی نوبت آ جاتی۔ بکواس میرا ڈالا ہوا جو لفظ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ جو لفظ استعمال کیا اس کے معنی بنتے ہیں سبکی، ایسی بات کرنا جس میں اعتراض کی گنجائش ہو۔ اگر یہ فقرہ اس آیت میں نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کسی کو ان بات والوں کی سبکی کا خیال گزرتا، اس لیے فضیلت بیان فرما کر پھر عطف ڈال کر اصل اجر میں اللہ نے دونوں کو
شریک بنا دیا. پھر فرمایا تمہارے تمام اعمال کی خبر اللہ کو ہے. وہ درجات میں جو فرق رکھتا ہے وہ بھی یعنی وہ بھی اندازے سے نہیں بلکہ صحیح علم سے. بلکہ کیا ہے یہ آخری جملے کا مطلب؟ یہ آخری جملے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ابو بکر خلیل رسول ہو سکتے تو اللہ کے علم سے، کسی کے اندازوں، عقیدتوں اور محبتوں سے نہیں. عمر عدو الشیطان ہو سکتے ہیں تو کسی کے اندازوں یا عقیدوں سے نہیں، اللہ کے علم سے. عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہو سکتے ہیں. ایک ہی یعنی کہ مجلس میں وہ شخصیت ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے بتا دیا گیا ہو تجھ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سمجھو بات کو نہیں. اور علی تو مجھ سے ہے اور میں اللہ کی قسم. سمجھو ذرا نکتہ، غور طلب نکتہ ہے. ان سب کو جو بھی فضیلت، جو بھی کرم، جو بھی کرامت حاصل ہوئی اللہ کے صحیح علم سے ہوئی، نہ کہ کسی کے اندازوں، کسی کے جھوٹے من گھڑت عقیدوں سے. حافظ ابن کثیر ناسبی ہیں. حافظ ابن کثیر ناسبی ہیں. مرزا جی نے کہا اس طریقے سے کون پڑھتے ہیں؟ ناسبی. اس طریقے سے ناسبی نہیں پڑھتے. کون پڑھتے ہیں؟ اہل سنت. اس طریقے سے اہل سنت پڑھتے ہیں. ہاں وہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ اگر ہم رافضی تصریحات کی روح سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اہل سنت ناسبی ہیں. اہل سنت جو کہ مرزا کھلے عام نہیں بولتا، جو کہ کیونکہ اصل تو پکا ٹھکا جو شیعہ ہے نا وہ مرزا ہے اس دور کا. تقیہ جو پورا کرے نا وہ حقیقتاً رافضی ہے. تقیہ جو پورا کرے